بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 281 ہے، اور اس سبق میں انشاءاللہ جنس الاختلاف فی الاجارتی کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِنِ اخْتَلَفَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ سے لے کر فَلَا يَتَحَالَفَانِ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الاجارۃ تنعقد شیئا فشیئا بحسب استیفاء المنافع، کہ اجارہ منافع اصول کرنے کے مطابق دھیرے دھیرے منعقد ہوتا رہتا ہے، یعنی مستاجر عین مستاجرہ سے جیسے جیسے نفع اٹھاتا ہے تو اس میں اجارہ منعقد ہوتا رہتا ہے، اور اسی کے مطابق مستاجر پر اجرت واجب ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 2، المنافع لا تتقوم الا بالعقد، کہ منافع عقد ہی سے متقوم بنتے ہیں۔ نمبر 3، البینۃ تترجح بزیادۃ الاثبات، کہ بینہ کو زیادتی ثابت کرنے سے ترجیح دی جاتی ہے، یعنی جب دو بینات میں تعارض ہو، خصمین میں سے ہر ایک بینہ پیش کریں تو کس کے بینہ کو ترجیح دیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ جس کا بینہ مثبتہ للزیادہ ہو، جو بینہ زیادتی ثابت کرتا ہے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو جنس الاختلاف فی الاجارت، تو اس جنس کو 5 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، الاختلاف فی الاجرت قبل استیفاء المنافع، کہ منافع اصول کرنے سے پہلے پہلے موجر اور مستاجر کے مابین اجرت میں اختلاف ہوا، تو اس صورت میں یقضی بالبینۃ، جس کے پاس بینہ ہوگا اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ نمبر 2، الاختلاف فی المنافع، کہ منافع میں اختلاف ہوا تو اس صورت میں تحالف جاری ہوگا۔ نمبر 3، الاختلاف فی استیفاء المنافع، منافع اصول کرنے میں اختلاف ہوا، موجر کہتا ہے کہ آپ نفع حاصل کر چکے ہیں، اور مستاجر کہتا ہے کہ نہیں، میں نے عین مستاجرہ سے نفع حاصل نہیں کیا ہے، تو اس صورت میں تحالف جاری ہوگا، یعنی موجر اور مستاجر دونوں سے قسم لی جائے گی۔ نمبر 4، الاختلاف فی الاجرت بعد استیفاء المنافع، منافع حاصل کرنے کے بعد موجر اور مستاجر کے مابین اجرت کی مقدار میں اختلاف ہوا تو اس صورت میں تحالف جاری نہیں ہوگا۔ نمبر 5، الاختلاف فی الاجرت بعد استیفاء بعض المنافع، بعض منافع حاصل کرنے کے بعد موجر اور مستاجر کے مابین اجرت کی مقدار میں اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں تحالف جاری ہوگا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَإِنِ اخْتَلَفَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَ، اور اگر معقود علیہ کے بعد حصہ اصول کرنے کے بعد دونوں اختلاف کریں تو دونوں قسم اٹھائیں گے۔ وَفُسِخَ الْعَقْدُ فِيمَا بَقِيَ، اور باقی ماندہ میں عقد فسخ کیا جائے گا۔ وَكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَاضِ قَوْلَ الْمُسْتَأْجِرِ، اور گزرے ہوئے میں مستاجر کا قول معتبر ہوگا۔ لأن العقد ينعقد ساعة فساعة، اس لیے کہ عقد اجارہ وقتاً فوقتاً منعقد ہوتا رہتا ہے۔ فيصير في كل جزء من المنفعة كأن ابتداء العقد عليها، تو منفعت کے ہر جز میں ایسا ہو جائے گا گویا کہ ابھی عقد منعقد ہوا ہے۔ بخلاف البيع، برخلاف بیع کے، لأن العقد فيه ينعقد دفعة واحدة، اس لیے کہ بیع میں عقد ایک بارگی کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ فإذا تعذر في البعض تعذر في الكل، پس جب بعض میں متعذر ہوا تو کل میں متعذر ہو جائے گا۔ قال وإن اختلف بعد استیفاء بعض المعقود علیہ، یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ اگر موجر اور مستاجر کے مابین اجرت یا منافع میں اختلاف ہو جائے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض صورتیں سابقہ درس میں بیان کی گئی، یہاں سے صورت بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ اختلاف بعض معقود علیہ، یعنی بعض منافع حاصل ہونے کے بعد ہو جائے تو اس صورت میں دونوں سے قسم لی جائے گی، اور اگر موجر اور مستاجر دونوں قسم اٹھائیں تو ما بقیہ، یعنی جتنی مدت باقی ہے اس میں اجارہ فسخ کر دیا جائے گا، اور جو گزر چکا ہے اس میں مستاجر کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔ لأن العقد ينعقد ساعة فساعة، یہاں سے صاحب ہدایت دلیل ذکر فرما رہے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عقد اجارہ دھیرے دھیرے منعقد ہوتا رہتا ہے، یعنی جیسے جیسے
مستأجر عین مستأجرہ سے نفع حاصل کرتا ہے تو ایسے گویا کہ منفعت کے ہر جز پر نیا عقد وارد کیا جاتا ہے۔ ابھی متن میں جو مسئلہ فرض کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض معقود علیہ مستأجر نے حاصل کیا ہے، یعنی بعض منافع حاصل کیے ہیں اور بعض باقی ہے۔ تو جو منافع حاصل ہو چکے ایسے گویا کہ اس پر قبضہ کیا جا چکا ہے، تو اس میں تو مستأجر کا قول مع الیمین معتبر ہوگا، اور جو باقی ہے تو اس پر گویا کہ ابھی تک قبضہ نہیں ہوا ہے تو اس میں تحالف جاری ہوگا، اور اگر موجر اور مستأجر دونوں قسم اٹھا لیں تو عقد فسخ کر دیا جائے گا۔ بخلاف البیع، اور جہاں تک بے کی بات ہے تو بے کے بارے میں معاملہ یہ ہے کہ جو ہی جاو اور قبول ہو جائے تو یک بارگی بے منعقد ہو جاتی ہے۔ ابھی اگر یہی صورت بے میں پیش آئے کہ بعض مبیع پر مشتری نے قبضہ کیا اور وہ مشتری کے پاس ہلاک ہو گئی، تو صحت تحالف کے لیے ضروری ہے کہ مبیع موجود ہو تاکہ عقد کو فسخ کیا جا سکے، اس لیے کہ تحالف ہوتا اسی لیے ہے کہ اگر دونوں قسم اٹھا لیں تو عقد فسخ کیا جائے۔ تو جب بعض مبیع ہلاک ہو گئی ہے تو اس میں تحالف متعذر ہے، کیونکہ تحالف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں عقد کو فسخ نہیں کیا جا سکتا، فسخ کے لیے مبیع کا موجود ہونا ضروری ہے، تو اس میں تو تحالف متعذر ہے۔ تو جب جز میں تحالف متعذر ہوا تو کل میں تحالف متعذر ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمَوْلَى وَالْمُكَاتَبُ فِي مَالِ الْكِتَابَةِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی، اور اگر مولا اور مکاتب کے مابین مال کتابت میں اختلاف ہو جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں دونوں باہمی قسم نہیں اٹھائیں گے۔ وقال يتحالفان وتفسخ الكتابہ، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں قسم اٹھائیں گے اور عقد کتابت فسخ کیا جائے گا، وهو قول شافعی رحمہ اللہ تعالی، اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، لأنه عقد معاوضۃ يقبل الفسخ فأشبه البيع، اس لیے کہ یہ ایسا عقد معاوضہ ہے کہ جو فسخ کو قبول کرتا ہے، لہٰذا یہ بے کے مشابہ ہوا۔ والجامع ان المولى يدعي بدلا زائدا ينكره العبد، اور علت جامعہ یہ ہے کہ مولا ایسے زائد بدل کا مدعی ہے کہ جس کا غلام منکر ہے، والعبد يدعي استحقاق العتق علیہ، اور غلام اس پر آزاد ہونے کے استحقاق کا دعویٰ کرتا ہے، عند آداء القدر الذي يدعيه، اس مقدار کے ادائیگی کے وقت کے جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے، والمولا ينکرہ، اور مولا اس کا منکر ہے، فیتحالفان کما اذا اختلفا فی الثمن، پس دونوں قسم اٹھائیں گے جیسا کہ ثمن میں جب دونوں اختلاف کریں۔ ولابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان البدل مقابل بفک الحجر فی حق الید والتصرف للحال وهو سالم للعبد، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ بدل کتابت مقابل ہے پابندی ختم کرنے کے ساتھ قبضہ اور تصرف کے حق میں فی الحال، اور یہ غلام کے لیے سالم ہے۔ وَإِنَّمَا يَنْقَلِبُ مُقَابَلًا بِالْعِتْقِ عِنْدَ الْآدَاءِ، اور بدل کتابت کی ادائیگی کے وقت یہ عتق کے مقابلے میں پلٹ کر ہو جائے گا۔ فَقَبْلَهُ لَا مُقَابَلَةَ فَبَقِيَ اخْتِلَافًا فِي قَدْرِ الْبَدَلِ لَا غَيْرِ، بس اس سے پہلے مقابلہ نہیں ہے، لہٰذا مقدار بدل میں اختلاف باقی رہا نہ کہ غیر میں، فلا يتحالفان، لہٰذا دونوں قسم نہیں اٹھائیں گے۔ قال وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمَوْلَى وَالْمُكَاتَبُ فِي مَالِ الْكِتَابَةِ، اس متن میں ذکر کردہ مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ بدل کتابت کی مقدار میں غلام اور آقا کے مابین اختلاف ہوا، تو یہ اختلاف موجب للتحالف ہے کہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کے مابین۔ امام صاحب کے ہاں تحالف جاری نہیں ہوگا اور صاحبین کے ہاں تحالف جاری ہوگا، وہ قول شافعی رحمہ اللہ تعالی، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا قول بھی صاحبین کے ساتھ ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ بے اور عقد مکاتبہ میں مشابہت ہے، بئی طور کہ عقد مکاتبت ایسا عقد معاوضہ ہے کہ جو فسخ کو قبول کرتا ہے، اور اسی طرح بے بھی عقد معاوضہ ہے اور فسخ قبول کرتا ہے، اس اعتبار سے دونوں میں مشابہت ہے۔ لہذا جیسے بے میں اگر اختلاف ہو جائے تو یہ اختلاف موجب للتحالف ہے، ایسے ہی اگر عقد کتابہ میں اختلاف ہو جائے تو یہ اختلاف بھی موجب للتحالف ہوگا۔
والجامع ان المولا يدعي بدلا زائدا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بے اور عقد مکاتبت میں علت جامعہ یہ ہے کہ مولا بائے کی طرح ہے، یعنی جیسے بائے ثمن زائد کا دعویٰ کرتا ہے ایسی ہی مولا بدل زائد کا دعویٰ کرتا ہے، اور مشتری غلام کی طرح ہے، یعنی جیسے مشتری مقدار زائد کا منکر ہوتا ہے ایسی غلام بھی مقدار زائد کا منکر ہے۔ والعبد يدعي استحقاق العتق علیہ، اور جیسے مشتری مبی کے استحقاق کا دعویٰ کرتا ہے ایک خاص مقدار کے عوض، ایسی ہی غلام بھی ایک خاص مقدار کے عوض آزادی کے استحقاق کا دعویٰ کرتا ہے، اور جیسے بائیں منکر ہوتا ہے اس استحقاق کا، ایسی مولا بھی اس استحقاق کا منکر ہے، تو دونوں میں سے ہر ایک من وجہ مدعی ہے اور من وجہ منکر ہے، تو منکر ہونے کی حیثیت سے دونوں سے قسم لی جائے گی، لہذا اگر دونوں قسم اٹھا لیں تو عقد فسخ کر دیا جائے گا۔ ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن البدل مقابل بفك الحجر في حق اليد والتصرف۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ عقد مکاتبہ میں بدل کتابت کے دو مقابل ہے، ایک ادائیگی سے پہلے اور ایک ادائیگی کے بعد۔ ادائیگی سے پہلے بدل کتابت کا جو مقابل ہے وہ یہ ہے کہ غلام پر عقد مکاتبہ منعقد کرنے سے پہلے چند پابندیاں تھی، یعنی تصرف کرنا اور اسی طرح قبضہ کرنا وغیرہ، تو ان تصرفات کا وہ مجاز نہیں تھا، لیکن جب عقد مکاتبہ کیا گیا تو یہ ساری کی ساری پابندیاں اس سے ختم کر دی گئی، فک الحجر، اس پر جو پابندیاں تھیں ان کو ختم کرنا، تو بدل کتابت ادا کرنے سے پہلے بدل کتابت اس پابندی کو ختم کرنے کے مقابل ہے۔ وَهُوَ سَالِمٌ لِلْعَبْدِ، اور یہ فک الحجر پابندیوں کا ختم ہونا یہ تو اختلاف کے باوجود بھی غلام کے لیے ثابت ہے، یعنی دونوں عقد مکاتبت پر رضامند ہے، تو جب عقد مکاتبت منعقد ہوا تو یہ ساری کی ساری پابندیاں اس سے ختم ہوئی۔ وَإِنَّمَا يَنْقَلِبُ مُقَابَلًا بِالْعِتْقِ عِنْدَ الْأَدَاءِ، دوسرا جو مقابل ہے وہ جب بدل کتابت ادا کرے گا اس وقت ثابت ہوگا، اور وہ عتق ہے، تو بدل کتابت ادا کرنے سے پہلے اس کا عتق کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے بلکہ مقابلہ فک حجر کے ساتھ ہے، تو ادائیگی سے پہلے صرف اور صرف بدل کتابت کی مقدار میں اختلاف باقی رہا، یعنی آقا جو ہے وہ زیادتی کا مدعی ہے، زیادتی کو ثابت کرتا ہے، اور جو غلام ہے وہ اس کا منکر ہے، تو ایک مدعی ہے اور ایک منکر ہے، تو جب ایک مدعی ہو اور ایک منکر ہو تو اس صورت میں مدعی سے بینہ طلب کیا جاتا ہے، عدم بینہ کی صورت میں مدعی علیہ سے قسم لی جاتی ہے، لہذا غلام سے قسم لی جائے گی، دونوں پر قسم نہیں ہے۔ تو آج کے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔